پاکستان جیسا کمزور معیشت والا ملک کیسے ایٹمی طاقت بن گیا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کس کی درخواست پر پاکستان آئے؟ آپ کی تنخواہ کتنی مقرر ہوئی اور پہلی تنخواہ کتنے عرصے بعد ملی؟ ایٹم بم کے خالق اور معروف پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 15 برس تک یورپ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان شادی سے پہلے تک جرمنی میں ہی مقیم تھے۔ آپ کی زوجہ کا تعلق ہالینڈ سے تھا، لہٰذا انہوں نے بھی ہالینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہالینڈ میں انہوں نے ڈیلف یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈیلف یونیورسٹی میں ہالینڈ کے مقامی طلبہ کو بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک تحقیق اور مشکل ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا لوہا منوایا اور 80% سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ماسٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصہ مشہور پروفیسر برگزر کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام کرتے رہے۔ ان کی صحبت میں رہ کر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید جلا ملی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خوش قسمتی تھی کہ جب ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ تو عام کتابوں میں بھی موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ آپ 31 مئی 1976 کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے پاکستانی ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا۔ بعد ازاں 1 مئی 1981 کو اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کی کہانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی کچھ یوں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں دسمبر 1975 میں پاکستان آیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ درخواست کی کہ میں واپس نہ جاؤں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کروں، لہٰذا وطن عزیز سے اپنے جذبہ محبت کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک سے پاکستان آیا۔ بہت ہی قلیل تنخواہ پر کام کیا اور ان گنت مشکلات اور سازشوں کا سامنا کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ عزم مصمم کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم رہا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نہایت کم عرصے میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ میں نے اربوں ڈالرز کی ٹیکنالوجی پاکستان کو مفت فراہم کی۔ مجھے ایٹامک انرجی کمیشن میں مشیر لگا دیا گیا اور میری تنخواہ 3000 روپے مقرر کی گئی، جو مجھے 6 ماہ بعد ملی۔ مختلف طرح کی رکاوٹوں کی اطلاع وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی تو بھٹو صاحب جو اس وقت لاہور میں تھے انہوں نے مجھے فوراً بلا لیا۔ میں نے حقائق سے آگاہ کیا تو کہنے لگے مجھے 2 دن دے دیں، میں حالات ٹھیک کر دوں گا۔ 2 دن بعد مجھے جنرل امتیاز کا فون آیا کہ شام 5 بجے آغا شاہی کے دفتر میں میٹنگ ہے۔ میں پہلی مرتبہ آغا شاہی غلام اسحاق خان اور AGN قاضی سے ملا۔ دوسرے دن پھر بلایا اور یہ کہا کہ میرے مشوروں کو قبول کر لیا گیا ہے، کل سے یہ پروگرام علیحدہ ہوگا اور میں اس کا سربراہ ہوں گا۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد بھٹو صاحب نے میٹنگ بلا لی اور خوش آمدید کہنے کے بعد مجھ سے کہا کہ بتاؤ کیا چاہیے۔ میں نے کہا کہ فوج کی کور آف انجینئرز کی ایک ٹیم چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق جو اس وقت آرمی چیف تھے اور میٹنگ میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کام کر دیں گے۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق نے جب اختیار سنبھالا تو اس کے 3 ماہ بعد ہی انہوں نے ایٹمی پروگرام کو اول ترجیح دینا شروع کر دی اور مہینے میں کم از کم 2 مرتبہ ضرور وہ اور جنرل ضامن نقوی مجھ سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے۔ 1979 کے وسط میں مغربی ممالک کو ہمارے پروگرام کی بھنک پڑ گئی۔ جنرل ضیاء اور غلام اسحاق خان صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ سامان کی درآمد پر پابندی سے ہمارا پروگرام بند نہ ہو جائے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ 1981 کے اواخر میں ہم نے بہت ترقی کر لی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ ہم بہت جلد کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ڈاکٹر قدیر خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوہٹا میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے۔ انہی ایام کی بات ہے کہ اس وقت کے فرانسیسی فرسٹ سیکرٹری فوکو کوہٹا کے ممنوعہ علاقے میں بغیر اجازت گھس آئے تھے، جس پر ان کی مار کٹائی
ہوئی اور پتا چلا کہ وہ CIA کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے تہران میں اپنے CIA باس کو لکھا کہ کہوٹا میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رقم تراز ہیں کہ 1983 میں ہم نے کئی کولڈ ٹیسٹ کیے اور وہ بہت امید افزا تھے۔ 1984 میں ہم نے مزید ٹیسٹ کیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم کامیابی کے قریب ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے میرے سامنے آغا شاہی اور بعد میں صاحبزادہ یعقوب علی خان کو بھی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ کسی بھی ملک سے ایٹمی پروگرام پر قطعی بات نہ کریں، بلکہ صاف کہہ دیں کہ یہ بات آپ ضیاء الحق کے ساتھ کریں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام میرے مشورے پر ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے بعد صدر ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان مغربی دباؤ رد نہ کرتے تو بھی ہمارا پروگرام ختم نہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مایاناز سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ 28 مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں حکومت وقت سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبد القدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور اس وقت سعودی حکمرانوں نے پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈے کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بخوشی قبول کیا۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبد القدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، ادب سے آپ کو گہرا لگاؤ ہے۔ یہ ان کے اپنے ہی اشعار ہیں جن کو انہوں نے اپنے دکھ اور کرب کے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس قدر مشکلیں جھیلنے اور بعد ازاں مسلسل نظر بندی کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، گویا ایک بنانے والا اور دوسرا استحکام بخشنے والا ہے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ آپ نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹمی سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل اور انسانیت کا دم بھرنے والے انسان ہیں۔ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسی جذبے کے تحت پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں ڈاکٹر AQ خان ہسپتال کے نام سے بنیاد رکھی ہے۔ ان کا یہ جذبہ انتہائی قابل تحسین ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زیر قیادت زندہ دلوں کے شہر لاہور میں مینار پاکستان کے سائے تلے اور بادشاہی مسجد کے پہلو میں 7 منزلہ عمارت پر مشتمل ڈاکٹر AQ خان ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس ہسپتال کا کل رقبہ 16 کنال پر محیط ہے۔ ہسپتال کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً 100 کروڑ روپے ہے۔ 300 بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال غریب اور مستحق مریضوں کو کسی تفریق و امتیاز کے بغیر ہر طرح کے امراض کے علاج کے لیے بین الاقوامی معیار کی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کرے گا۔